نے 3 باتیں لکھی اور کہا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں اس کے ماں باپ راضی ہو کر ملاقات کریں تو اسے زندگی میں 3 کام ضرور کرنا چاہیے۔ پہلا کام، کثرت کے ساتھ ماں باپ کی بخشش کی دعا کی۔ ماں باپ فوت ہو جائے تب بھی، ماں باپ زندہ ہوتا۔ ایک روایت میں جو شخص روزانہ اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتا ہے، میرے حضور فرماتے اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آتی، اللہ اسے رزق کی فراوانی عطا کرتا۔ اب اس دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کل کا ختم دلوائیں، آپ چہلم کی تقریب رکھیں یا سالانہ برسی کے عنوان پر لوگوں کو جمع کر کے ماں باپ کی بخشش کی دعا کروائیں تو یہ باعث برکت عمل۔ لیکن میں کہتا ہوں اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ روزانہ سینکڑوں لوگوں کو جمع کریں اور اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کروائے؟ تو یقیناً یہ مشکل کام ہے۔ اللہ توفیق دے، لوگ کرتے بھی ہیں، میں اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن روزانہ تو اتنے لوگ نہیں جمع ہو سکتے، تو پھر روزانہ کیا کیا جائے؟ تو علماء نے بڑا خوبصورت ایک عمل بتایا، کہا کوشش کر کے، محنت کر کے 5 وقت کے نمازی بن جائیے۔ یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوگی جب تک دعا نہیں کر لے گا ربنا اغفر لی ولی والدی، کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ یہ بہترین وظیفہ، ایک تو رب کا حکم ہے، سینکڑوں مرتبہ اس کی تاکید ہے، بطور مسلمان ہمارے اوپر نماز فرض کی گئی ہے، اور دوسرا محبوب علیہ السلام کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تیسرا بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوگی جب تک ماں باپ کی بخشش کی دعا نہیں کر لے گا۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا بعض اوقات ماں باپ غصے میں آ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں امید کہ ہمارے مرنے کے بعد ان میں سے کوئی آ کے قبر پر دیا بھی جلائے گا یا کہ۔ تو میں کہتا ہوں یہ بات وہ سوچے جس نے اپنی اولاد کو صرف دنیا کا مال مانگا، واقعی وہ پیچھے سے کیا کریں؟ وہ بڑا کریں گے، سنگ مرمر سے قبر کو پکا کر دیں، وہ موٹے حروف کی تختی نام کی لگوا دیں گے، نیچے تاریخ وفات لکھ دیں۔ میں کہتا ہوں وہ روزانہ قبر کے اوپر بھی دیا جلا دیں، تو صاحب جو قبر کے اوپر دیا جلتا ہے اس کی روشنی قبر کے نیچے تو نہیں پہنچتی۔ یہ وہ سوچے جس نے صرف دنیا کا مال بانٹا ہے، لیکن جس نے اپنی اولاد کو 5 گانا نماز کی عادت دی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے قبر کے اوپر دیا جلے نہ جلے، اللہ نے چاہا جب بیٹے وضو کر کے نماز پڑھیں گے قبر میں روشنیوں کا جہاں آباد ہو، اور یہ قبر کا اجالا ہے صاحب، یہ سجدوں سے ہوگا۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو آج محنت کرنا ہوگا، انگلی پکڑ کر اپنی اولاد کو مصلی پہ کھڑا کریں۔ انہیں دنیا جہاں کی ساری چیزیں اکٹھی کر کر کے دے رہے ہو، میں نفی نہیں کرتا، ان کے مستقبل کا سوچ رہے ہو، 10 گھنٹے اوور ٹائم لگانے کے لیے تیار ہو، میری اولاد کا فیوچر بن جائے۔ میاں کون سا فیوچر؟ جو 10 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، آخر تو موت ہے۔ اس کل کے لیے سوچو جو قبر کی اندھیری رات آنے والی، اس کے بارے میں مجھے اور آپ کو سوچو۔ اور آج اپنی اولاد کو 5 گانا مالک کی دہلیز کا سجدہ دیجیے، اس پر محنت کیجیے، کوشش کیجیے، وقت دیجیے۔ اگر آپ کی اولاد 5 گانا نمازی ہے تو بہت بڑی سعادت بنتی ہے، کوئی بات نہیں، باقی دنیا والے لاکھوں کروڑوں کما لیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ اگر اللہ نے آپ کی اولاد کے حصے میں رزق لکھا ہے، جو لکھا ہے وہ ملنا ہی ملنا۔ لیکن 5 گانا سجدے، علماء نے لکھا ہے دولت وہ اس کو بھی دیتا ہے جو اس کو مانگتے ہیں، جو نہیں مانگتے ان کو بھی دیتا ہے۔ یہ اس کے فضل کی کوئی دلیل نہیں۔ کتنے گناہگار بدکار ہیں، کروڑوں اربوں میں کھیل رہے ہیں، یہ فضل کی دلیل نہیں ہے۔ فضل کی دلیل کیا ہے کہ رہنے کے لیے 5 مرلے کا مکان ہو، کھانے کے لیے مشکل سے 2 وقت کی روٹی ملتی ہو، لیکن نمازیں 5 کیا تہجد کا سجدہ بھی مل رہا ہو، تو یہ اصل کامیابی ہے، یہ اصل اس کی دہلیز کا سجدہ ہے، اس سے تعلق بنا ہوا ہے۔ اور اگر اس سے تعلق نہیں ہے، بندہ ہواؤں میں جھولتا پھرے، پوری دنیا بھی اس کو سلام کرے، تو مجھے بتائیں جس کا رب سے تعلق نہیں ہے کیا وہ اس کا بندہ ہونے کہلاتا ہے؟ اس کا تعلق نماز کے سجدوں سے ہوگا۔ اس پر مجھے اور آپ کو محنت کریں۔ دوسری بات علماء نے لکھی ہے، وقت سمٹ ہے، ماں باپ فوت ہو جائیں ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیجیے۔ ماں فوت ہو گیا ماموں خالہ کے ساتھ، باپ فوت ہو جائے چچا تایا پھپھو کے ساتھ اس نے سلوک کیا، اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے۔ وہ کسی شاگرد نے پوچھا استاد جی ماں باپ فوت ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ کہا بیٹا ان کی نشانیوں سے پیار کیا۔ کہا جی ماں باپ کی بھی نشانیاں ہوتی ہیں؟ کہا ہاں بیٹا یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا یہ ماں باپ کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ ماں فوت ہو گئی ہے،
بہنوں کے سروں میں شفقت کا ہاتھ پڑا. باپ فوت ہو گیا, بھائیوں کو سینے سے لگا کے ان کے دکھوں میں شریک ہو جاؤ, ان کی مدد کرنے والے بھائی, ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. کوئی اس دنیا سے کچھ نہیں لے کر گیا, خالی آتا ہے خالی آتی جاتی, لیکن کم از کم آپ کسی کو حوصلہ تو دے سکتے ہیں. میں کہتا ہوں اس دور کے اندر آپ کسی کی مدد نہیں بھی کر سکتے, آپ صرف 2 لمحے دے کر محبت سے اس کی بات سن لیجئے, اس سے بھی وہ راضی ہو جائے. لیکن اس دور میں ہم اب بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہے ہیں, بھائی کو بھائی سے خطرہ ہے. یہ کیسا دور آ گیا؟ اپنے بھائیوں سے محبت کرو, بھائیوں سے پیار کرو. یہ میرے حضور کی تعلیمات ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو تیرے سے تعلق توڑتا ہے تو اس کے ساتھ تعلق جوڑ, جو تجھے محروم رکھتا ہے تو اس کی جولیاں بھر دیا کر. ہمیں جولیاں بھرنے کا حکم دیا گیا, جوڑنے کی تاکید کی, سلو کر لینے کا حکم دیا گیا, معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کیجیے. حدیث سنیے, اس میں یہ کہتا ہوں اگر انسان سوچے تو اس ایک حدیث پر جھگڑے ختم ہو سکتے, اس ایک حدیث کی بنیاد پر سلو کی جا سکتی. حدیث کیا ہے؟ دل کے کانوں سے سنیے. میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جو جھگڑا چھوڑ دے اس کے باوجود کہ وہ حق بجانی میں کہ جھگڑا کر سکتا ہے, یعنی کوئی ناجائز مقدمہ نہیں بنایا, اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اختلاف کرے, لیکن وہ نہیں کرتا. حضور پاتے ہیں وہ میرے کہنے پر جھگڑا چھوڑ دے, اختلاف چھوڑ دے, اگرچہ وہ حق پر ہو. تو سنیے میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان, حضور میں جو جھگڑا چھوڑ دے اس کے باوجود کہ وہ حق پر تھا, میرے حضور فرماتے ہیں میں محمد اس کو جنت میں محل کی ضمانت دیتا ہوں. اس ایک حدیث پہ سلو کی جا سکتی. یہ بحث چھوڑیے کہ قصور کس کا تھا, یہ اختلاف چھوڑیے کہ میں حق پر تھا کہ نہیں, ایک قدم آگے بڑھیے, سلو کر دیجیے. اللہ اکبر. میرے حضور فرماتے ہیں میں اس کو جنت میں محل لے کر دوں. مجھے کسی نے کہا نہیں کام تو بڑا مشکل ہے, تو میں نے کہا سلا بھی تو جنت میں محل ہے, جنت میں محل کی ضمانت ہے اس شخص کے لیے. تو کام مشکل ہے تو پھر اسی لیے تو ضمانت ہے. تو اگر انسان نفس کی اور شیطان کے ہتھے نہ چڑھا ہو تو کام اتنا مشکل بھی نہیں ہے. دل اندر سے بہن کا بھی کر رہا ہوتا ہے بھائی سلو کر لے, بھائی کا بھی کر رہا ہوتا ہے کہ بہن سلو کر لے, لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ستم ہے کہ بعض لوگ سلو کروانے سے روکتے ہیں, ماحول ایسا بنا دیتے نہیں اس پہ اتنی زیادتی, کسی کا دل نرم بھی ہو جائے کیا کسی وجہ سے, وہ کہتے ہیں نہیں اتنی زیادتیاں کی, اب کوئی ٹائم ہے, یہ اب تو تیرا وقت گزر گیا, اب وہ آ گیا, کوئی تمہارے دروازے پہ آ جائے اس سے سلو کر, کوئی نہیں آ رہا تم جا کے سلو کر لو, یہ زندگی مختصر ہے, یہ گزر جانی ہے. تیسری بات علماء نے لکھی ہے, ماں باپ فوت ہو جائیں جو نیکی دنیا میں وہ کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے. کسی غریب کی مدد کرتے تھے, کسی یتیم کی فیس دیتے تھے, کسی بیوہ کے گھر میں راشن پہنچاتے تھے, کسی مسجد, کسی مدرسہ, کسی ہاسپٹل کو فنڈ دیتے تھے, تو یہ کام رکنا نہیں چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ اگلے دن آئے تو آپ کہ نہیں وہ آج ہی سب کرتے تھے کل سے تم منا. ایسے نہیں, نسل در نسل وہ نیکی چلتی رہنی چاہیے. اور یقین جاننے بانٹنے میں اتنی برکت رکھی گئی ہے, اتنی برکت رکھی گئی ہے کہ میرے حضور علیہ السلام نے اس بات پہ قسم اٹھائی. حضور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے. ہمیں قسم اٹھا کر حضور نے یہ بات کی شان. میرے حضور اسلام نے ایک جانور ذبح کیا اور میرے حضور گھر تشریف لائے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عائشہ وہ گوشت کا کیا بنا؟ ام المومنین عرض کرتی ہیں کہ حضور وہ ہم نے سارا راہ خدا میں بانٹا, یہ صرف ایک بکری کا کھر ہے جو بچا, یعنی اتنا بانٹا کہ سارا ہی بانٹ دیا اور صرف یہ بکری کا کھر بچا. تو میرے حضور پتہ کیا فرمایا؟ حضور میں عائشہ بچہ یہ تو نہیں ہے, بچہ تو وہ ہے جو اس کے نام پر بانٹ دیا ہوا, بچہ وہ ہے جو اس کے نام پر بانٹ دیا. ہم سب دھوکے میں ہیں. میں سمجھتا ہوں جو اکاؤنٹ میں ہے, جو بٹوے میں ہے, جو دراز میں ہے, جو الماری میں ہے, وہ میرے بچ گئے. یہی حساب ہے نا, مہینے کے اخراجات نکالے, آمدن نکالی, جو بچ گئے وہ بچت ہے. بجلی کا بل دے دیا, گیس کا بل دے دیا, مکان کا کرایہ دے دیا, بچوں کی فیسیں دے دی, جو پیچھے بچ گیا وہ بچت ہے. میں بھی یہ سمجھتا ہوں, آپ بھی یہ سمجھتے ہیں. لیکن جن کا کلمہ پڑھا وہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے اس سارے میں سے بچتا وہ ہے جو اس کے نام پر بانٹ دیا ہو. اب میں دیکھوں میں نے کیا بچایا, آپ سوچیں آپ نے کیا بچایا. اس دنیا سے ویسے تو یہی بات کی جاتی ہے, اس دنیا سے کوئی لے کر کچھ نہیں گیا. کہتے جناب نہ کفن میں جیب ہوتی ہے, نہ قبر میں الماری رکھنے کی اجازت ہے. تو واقعی اس دنیا سے کوئی کچھ لے کر نہیں گیا.
لیکن کوئی چاہے کہ میں ساتھ لے کر چلا جاؤں تو میرے رسول کی حدیث پہ عمل کرے، جتنا اس کی راہ میں بانٹے گا وہ سارا ساتھ لے کر چلا جائے گا، اور وہ جیسے قبر میں جائے گا اس کو اس کا صلہ اور اس کا اجر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ صاحب اسلام کہتا ہے ماں باپ کی قدر کرو، مذہب اس بات کا درس دیتا ہے، اخلاقیات اس بات کا تقاضا کرتا ہے، عقل کہتی ہے جنہوں نے تمہیں بچپن میں پالا تھا تم ریٹرن کرو، تم ان کی خدمت کرو، لیکن میں کہتا ہوں اسلام، مذہب، اخلاقیات، عقل کے تقاضے اپنی جگہ۔ صاحبوں، اپنے اوپر رحم کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ آپ پوچھیں گے اپنے اوپر رحم کا مفہوم کیا ہے؟ تو صاحب یہ دنیا مکافات عمل ہے، جس نے جیسا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنا ہے کل کو اس کو اپنی اولاد کی طرف سے ویسے ہی سلوک دیکھنا پڑے گا۔ اگر میں آج اپنے ماں باپ کا ادب کرتا ہوں تو میں کسی پر احسان نہیں کر رہا، میں اپنے بڑھاپے پہ احسان کر رہا ہوں، کل میری اولاد میرا ادب کرے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کل کو میری اولاد میرا ادب نہیں کرنے والی ہوگی۔ یہ دنیا مکافات ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا انس اپنے بڑوں کا اپنے بوڑھوں کا ادب کیا کرو، کل جب تم بوڑھے ہوگے اللہ تمہارے ادب والے پیدا کر دے گا۔ اور آج جو اپنے بڑوں کا ادب کر رہا ہے وہ کسی پر احسان نہیں کر رہا، وہ اپنے اوپر رحم کر رہا ہے، اپنے بڑھاپے پہ احسان کر رہا ہے۔ بس امیم کل بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کی زندگی بھر کی نیکیاں قبول فرما کر گناہوں سے درگزر فرماتے ہوئے جنتوں میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا